میرے والد صاحب 65 میں 65 میں ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، تو بڑے بھائی کو ریلوے میں لگا دیا تھا، تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی کھلنا شہر۔ ہمارے بڑے بھائی نے خط لکھا کہ 23 مارچ کو جس طرح ہو یا 22 مارچ کو کھلنا شہر چلے آؤ، حالات صحیح نہیں ہیں۔ میں اور میرے والد صاحب اور والدہ کسی طرح سے ریل گاڑی میں بیٹھ گئے، تو کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ ریلوے کے ملازم تھے میرے والد صاحب، تو کھلنا شہر پہنچ گئے۔ دوسرے دن سے 24 مارچ یا 23 مارچ سے حالات وہاں خراب ہو گئے۔ پھر راج باڑی میں جا نہ سکا، وہاں کے جتنے ہمارے گھر کے سامان تھے لٹ گئے، ہمارے ماموں تھے وہ شہید ہو گئے، ماموں کے بچے شہید ہو گئے۔ تو اس راج باڑی کے علاقے میں تقریباً 14-15 ہزار اردو اسپیکنگ تھے، اس میں سے زیادہ 1000 لوگ بچے ہوں گے، اس سے بھی کم بچے ہوں گے، اس لیے کہ پورے ریلوے کے ملازم جتنے تھے تقریباً اردو بولنے والے تھے۔ وہاں بہت کم لوگ بنگالی تھے جو ریلوے میں ملازم تھے، تو وہاں کچھ بینکوں میں بھی تھے، پوسٹ آفس میں تھے اور ریلوے میں تھے، تو ساروں کو شہید کر دیا تھا وہاں۔ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ ہمارے ماموں بھی شہید ہو گئے اور ماموں کے بچے بھی شہید ہو گئے، 2 بچے بچے اور ان کی بیوی بچ گئی تھی، تو چھوٹے بچے تھے تو ان کو بھی شہید کر دیتے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ سکھوں کی گاڑی آ گئی وہاں، وہ گاڑی آ گئی، انہیں بٹھایا اور بٹھا کر کے ریلوے وہ فرید پور سینٹرل جیل ہے وہاں لے جا کر کے ان لوگوں کو ڈال دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد 15-20 دن کے بعد ان لوگوں کو کھانے میں گوشت دیا گیا، گوشت اور روٹی، نہیں چاول، تو انگلیوں کے پنجے نکلے گوشتوں میں سے نا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ انگلی نکل رہے ہیں انسان کے گوشت میں سے، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے جو لیڈر تھے، رؤف ماسٹر نام تھا ان کا، یہ ان کا گوشت پکا کر کے آپ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو وہ بچوں نے جب ہم لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایسی سی بات تھی۔ تو ابھی بھی اب تو بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں ملازم ہیں گورنمنٹ سرونٹ میں۔ تو میں پھر کھلنا شہر میں تھا، وہاں کسی طرح سے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا تھا، جیسے کہ وہ صابن، چائے کی پتی، یہ بیچ کر کے اپنے گھر کے حالات کو سدھار لیا تھا میں نے، اس لیے کہ میری عمر تقریباً اس وقت 19-20 سال کی تھی۔ کسی طرح سے گزارا کر کے میرے بڑے بھائی نے کلیئرنس لکھ کر کے دیا تھا ریڈ کراس میں کہ مجھے پاکستان لے جایا جائے، کلیئرنس ان کا آ گیا تھا، تو میں اور ہمارے رشتہ دار جتنے تھے ہم لوگ کسی طرح سے پاکستان آئے تھے۔ پاکستان آتے وقت کھلنا شہر سے جب ڈھاکہ جانے کے لیے شیپ ہوتی ہے، شیپ میں اس وقت راستہ نہیں تھا تو شیپ سے ہی جایا کرتے تھے، تو شیپ پہ ہم لوگوں کو سوار کیا، کافی لوگ، جتنے تقریباً 200 لوگ تھے ہم لوگ۔ تو راستے میں درمیان میں جب شیپ آئی تو دوسری طرف سے شیپ آ کر کے ہم لوگوں کے شیپ کو دھکا دینے لگا کہ اس کو ڈبانا ہے، ڈبو دینا ہے تو پھر کسی طرح سے بڑی مشکل سے بچ گئے ہم لوگ۔ تو ڈھاکہ آئے، وہاں 2 دن کلو کیمپ میں رہائش تھی ہماری، اس کے بعد پھر ہم کراچی آئے، کراچی آنے کے بعد پھر ہم ملتان چلے گئے۔ ملتان میں ایز اے کلرک جنرل پوسٹ آفس میں کام کی، 26 سال وہاں کام کی۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ماشاءاللہ، ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اس کے بعد پھر کراچی آ گئے۔ درمیان میں ایسا ہوا کہ جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے کھلنا شہر میں، تو ہمارے بڑے بھائی تھے ریلوے ملازم تھے، تو بہنوئی ہمارے پوسٹ آفس میں ایز اے ڈرائیور تھے۔ تو جب حالات بہت خراب ہو گئے بنگلہ دیش ہونے کے بعد، لوگوں کو ایک کو لے کر کے گولیاں مارتے تھے، اور ظلم تو وہاں یہ حال تھا کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، وہ کہتے تھے یہ تو گھڑی ہماری ہے، آپ نے چھینا تھا نا، یہ وہی گھڑی ہے، آپ کے پاس میں جو پیسے ہیں یہ تو ہمارے ہیں، اس طرح سے حالات تھے۔ تو خیر وہ گزر گیا۔ پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب نے ہمارے بہنوئی کو کہا کہ تمہارے حالات تم لوگوں کے اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے دفتر میں آ جاؤ، میں ایک کمرہ دیتا ہوں، یہاں کھانے کا ہر سامان ہوگا آپ کا، تو آپ لوگ یہیں ٹھہرو جب تک کہ حالات سدھر جائیں گے تو پھر آپ لوگ یہاں سے چلے جانا۔ تو ہم پوری فیملی وہاں چلے گئے۔ وہ گیا ایسے کہ ایک مفتی باہنی کو ساتھ لگایا انہوں نے گارڈ کہ ان لوگوں کو لے کر کے آؤ یہاں،
تو ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب کافی ضعیف تھے، تو جب بیٹھے گاڑی کے اوپر سوزوکی میں، تو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، پاکستان زندہ باد۔ تو میں نے والد صاحب کو منہ میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابو اب چپ ہو جائیں، ورنہ یہ سن لیں گے تو خیر نہیں ہے ہماری۔ تو راستے میں جب جا رہے تھے گاڑی لے کر کے، تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ 1971 یہ جب ان کی آزادی ملی، تو زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کے بعد ہی 18 دسمبر کی بات میں، 16 دسمبر کو تو ہم لوگ گھر پہ محصور ہو گئے تھے، صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف یہی ہم لوگوں کے گھر میں جتنے لوگ تھے سب یہی پڑھ رہے تھے، اور یہی آ رہی تھی کہ بس اب ملک علیحدہ ہو گیا اور یہ بنگلہ دیش بن گیا، اس لیے کہ بنگالی آ گئے تھے۔ جب میں باہر نکلا دن کے وقت، تو میں نے دیکھا کہ وہ بختر بند گاڑیاں، ٹینک، توپ، میں نے میڈ ان دیکھا تو وہ میڈ ان رشیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر نا، انڈیا کا بھی نہیں تھا، وہ میڈ ان رشیا کا تھا۔ تو خیر کسی طرح سے ہم لوگوں نے وہاں پوسٹ ماسٹر جنرل کے گھر گئے، اوپر دفتر میں گئے، وہاں ہم لوگوں کو 1 بوری چاول اور دال اور چولہے وغیرہ لا کر کے مٹی کے تیل وغیرہ دیا انہوں نے، کہ اپنے چپڑاسی سے بھجوا دیا کہ یہ ان لوگوں کو دے دو، یہیں رہیں گے یہ، اور کسی کو بتانا نہیں، اور تم لوگ بھی شور نہیں کرنا یہاں۔ تو 4 دن تھے وہاں، 5واں دن پتہ لگ گیا ان لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو، کہ یہاں کچھ لوگ اردو اسپیکنگ یہاں رہ رہے ہیں چھپ کر کے۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی، اس کے بعد چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا انہوں نے، مفتی بہنیوں نے گھیرا ڈال کر کے مجھے، میرے بڑے بھائی کو، ہم دونوں کو لے کر کے گئے، اور لے جا کر کے وہ بینٹ نکالا مارنے کے لیے، میرے بڑے بھائی کو کہا تم ادھر پیچھے کھڑے ہو مارنے کے لیے، جب تک کہ دوسرے آ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ نہیں ان لوگ صحیح آدمی ہیں، اور پوسٹ ماسٹر جنرل نے ان لوگوں کو رکھا ہے، آپ نہ مارو ان کو۔ 1 گھنٹے کے بعد پوسٹ ماسٹر جنرل کو پتہ لگ گیا کہ ایسے ایسا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ فوری آپ لوگ یہاں سے نکل کر کے چلے جاؤ۔ تو ہم لوگ کسی طرح سے پھر اسی جگہ آ گئے جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ تو اس گھر میں آئے تو وہاں کے ایک سوسائٹی سینما ہال کے مالک تھے فرزند صاحب، انہوں نے کہا کہ سارے اردو اسپیکنگ یہاں آ گئے ہیں، آپ لوگ بھی یہیں آ جاؤ۔ تو ہم لوگ وہیں چلے گئے، وہاں آئے تو وہاں بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی وہ آتے تھے اور آ کر کے کسی کو بھی پکڑ کر کے لے جاتے تھے، لے جا کر کہاں لے کر گئے یہ نہیں پتہ، پھر وہ واپس ہی نہیں آتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حالات کچھ سدھرے، اس کے بعد پھر ہم باہر نکلنا شروع ہوئے، پھر بھی بڑی مشکل سے، اس لیے کہ میں میٹرک کا امتحان دیا تھا اس وقت سن 70 میں۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد 70 میں کچھ دوست ہمارے بنگالی دوست بن گئے تھے اس وقت، تو انہوں نے ڈھونڈ کر کے ہمیں نکالا کہ کہاں ہے وہ، پتہ نہیں شہید کر دیا کسی نے، یہ ہے زندہ۔ تو 2 دوست آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا چلو ہمارے گھر۔ ہم نے کہا نہیں ادھر تو نہیں جانا، ہمارے پوری فیملی ہے یہاں۔ ہم لوگ وہاں کسی طرح سے ان کے فیور میں وہاں رہنے لگے، اور کچھ کاروبار چھوٹی موٹی کر لی، چائے کی پتی اور صابن کی، پھر گزارا چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر حالات تو خراب ہوتے ہی رہے، لوگوں کو میں دیکھتا رہا کہ کسی کو کسی وقت پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں لے کر گئے۔ بنگالی کیا، میں تو 8ویں جماعت تک کے اردو پڑھا، اس کے بعد اردو اسکول تھے نہیں وہاں، 8ویں جماعت تک تھی، اس کے بعد پھر بنگلہ میں گئے۔ جتنا بھی بنگلہ بول لیں لیکن آپ ہیں اردو اسپیکنگ، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے فیور میں ہے۔ یہ پہچان ایسے ہوتی تھی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب اردو اسپیکنگ ہے، شروع سے ساتھ ہی ساتھ تھے، بنگلہ اور اردو اسپیکنگ جتنے تھے سب ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے۔ اگر دوسرے شہر چلے جاتے کہیں، لیکن کتنی دن تک کے وہاں جا کر کیا کرتے، آپ وہاں کی چھوڑ دیں، میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں اتحاد ٹاؤن میں ہمارا کارخانہ تھا پلاسٹک کا، وہاں بھی لوگ اچھے ہیں اور برے بھی ہیں، تو انہوں نے ہمارے کارخانے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ کارخانے کے اندر نہیں آئے بلکہ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں کچرے کا ایک ڈھیر تھا وہاں چھپے ہوئے، تو وہاں چھپ کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ ہم تو یہاں بچ نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اردو اسپیکنگ تھے،
اس وقت حالات یہ تھا کہ جو بھی ہے اردو اسپیکنگ وہ الطاف کے فیور میں، حالانکہ اللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے نا، لیکن یہی چیز وہاں ہوئی ہے مشرقی پاکستان میں بھی. ایسے آہستہ آہستہ بنگالی اور اردو اسپیکنگ، اور جو بھی اردو اسپیکنگ بولنے والے جو بھی پٹھان ہیں، پنجابی ہیں یا اردو بولنے والے، وہ سب اردو بولنے والے سب مہاجر ہیں. ہاں وہ تھوڑی سی لینگویج میں فرق آ جاتی ہے. مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو ان کا حق نہیں دے رہا، اس لیے کہ میں 9th میں بنگلہ اسکول میں چلے گئے. RSK اسکول نام تھا اس کے. تو 9th میں جب بنگلہ اسکول میں چلے گئے تو بنگالی بھی تھے، ہم اردو اسپیکنگ بھی تھے. تو لیکن اس میں ایک بنگالی، ایک اردو اسپیکنگ جن کا نام رؤف ماسٹر تھا، جن کا میں نے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو ذبح کر کے اور ان کی گوشت کھلایا گیا تھا. وہی وہاں کے ہمارے جو لیڈر کہہ لیں یا جو بھی سب سے اچھے لوگ، اچھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے. تو اس اسکول میں ہمارے اردو پڑھانے کے لیے وہ آتے تھے بنگلہ اسکول. تو یہ بنگالی لڑکے کہتے تھے یار تمہارے جو مغربی مشرقی پاکستان میں جو پٹسن کی پیدائش ہے نا، یہ ہمارا سونار بانگلہ کہتے ہیں اس کو. پٹسن کی پیدائش، پٹسن کے جو کاروبار ہے، اس کے جو منافع یا جو بھی بیچ کر کے جو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان لے جا رہے ہیں، اور وہاں اسلام آباد کا شہر کوئی بنایا جا رہا ہے پہاڑی کاٹ کر کے. تو ہم لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ وہاں کیا کیا جا رہا ہے. یہ نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. پھر وہ ہاں